صافی صاحب، ایک طرف مفاہمت کی بات، دوسری طرف گھڑی چوری کے تانے بھی، کیا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ دیکھیں اصولاً تو بالکل نہیں چل سکتی اگر آپ قول اور فعل میں تضاد ہو، لیکن مسائل اور کانفلکٹ تبھی حل ہوتے ہیں جب آپ بات چیت کا دروازہ کھولتے ہیں، کیونکہ خود بخود کوئی میجک تو یہ ہے ہی نہیں کہ جو مسائل ہے یا سیاسی جماعتوں کے بیچ میں جو اختلافات ہے وہ کس طرح ختم ہوں گے۔ بات چیت کے بغیر تو ختم نہیں ہو سکتے۔ بات چیت کے لحاظ سے، تقریر کے لحاظ سے، یہ جو آج پہلی تقریر تھی نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، وہ اچھی تھی۔ ماضی کی جو تقاریر ہوتی ہے وزیر اعظم کی، ان کی طرح انہوں نے بھی تقریر اچھی کی، اور مجھے ایک بات کی تو کم از کم حیرت ہوئی کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو ہمارے مسائل بتانے کی یا ان کو گنوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئے وہ نہیں ہے۔ وہ اس ملک کا دوسری مرتبہ وہ خود وزیر اعظم بنے ہیں، 13 سال سے انہوں نے پنجاب میں حکومت کی، ان کے بھائی 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں، تو ان کی جو مسائل کی نشاندہی تھی میرے خیال میں اس پہ وقت ضائع کرنے والی بات تھی، اور اتنی لمبی تقریر کر کے انہوں نے ویسے موقع دیا اپوزیشن کو نعرہ بازی کی۔ ان کو حل کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہیے تھا، اور وہ بتانا چاہیے تھا جو کنکریٹ سٹیپس انہوں نے اٹھانے تھے، اگر وہ ہمیں بتاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس میں سلمان غنی صاحب نے اچھی نشاندہی کی کہ سی پیک جیسے پروجیکٹ، گوادر پورٹ جیسے پروجیکٹ، یا چین کے ساتھ تعاون پہ چلنے والی دیگر پروجیکٹس کے حوالے سے ایک واضح موقف، اور اس کے بدلے جو ہے چینی دفتر خارجہ صدر شی جی پنگ کی طرف سے فوری طور پر نئے وزیر اعظم کو تہنیتی پیغام پہنچانا، یا ایران کی طرف سے نئے وزیر اعظم کو کہ عمل ان کی جو انتخاب ہے اس پہ پسندیدگی کا اظہار، یہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک باتیں تھی، لیکن باقی جو ہمارے مسئلے تھے اس کا انہوں نے حل نہیں پیش کیا۔ اس سے پہلے حکومت کس کی تھی؟ پی ڈی ایم 1 جس کو ہم کہتے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب ہی ٹیم لیڈر تھے، تو اگر پچھلی حکومت کی بات کی جا رہی تھی تو ظاہر ہے کم از کم اپنی غلطیوں کا بھی پر اعتراف کرتے کہ اسحاق ڈار کو لگا کے انہوں نے غلطی کی تھی، مفتاح اسماعیل کو ناراض کر کے انہوں نے غلطی کی تھی، اور آئندہ وہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے یا دہرائیں گے، یہ اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اسحاق ڈار انہوں نے یا نہیں، اور اب ان کی ٹیم دوبارہ میں کون کون شامل ہوگا۔ صافی صاحب، کیا آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے مستقبل قریب میں یہ سیاستدان ایسا نہیں کہیں گے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں؟ کس پرچم کے سائے تلے؟ دیکھیں اگر جی ہاں، پرچم، اگر پاکستان کے پرچم کی بات آپ کر رہی ہے تو وہ تو بہت مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ اگر محمود خان اچکزئی آج پاکستان تحریک انصاف کے صدارتی امیدوار بن سکتے ہیں، اگر مولانا فضل الرحمان مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کی خواہش تو ضرور ہے کہ وہ قائد انقلاب بنے اور احتجاج کی وہ سربراہی کرے اور اسٹریٹ پالیٹکس کو وہ لیڈ کرے، اگر یہ ممکن ہو، اگر عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اور وزیر اعظم کے امیدوار بن سکتے ہیں، اگر شہر افضل مروت جیسے لوگ پی ٹی آئی کی لیڈر ہو سکتے ہیں، اگر لطیف کوسہ پی ٹی آئی میں جا سکتے ہیں، اگر بابر روان پی ٹی آئی کا سب سے پرائم وکیل بن سکتا ہے، تو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون اور جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی باقی 7 جماعتیں ہیں ان کے درمیان بھی مفاہمت کے امکانات تو موجود ہے۔ اگر ایم کیو ایم کے ساتھ پی ٹی آئی کی مفاہمت ہو سکتی ہے تو یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور شروع میں تو یہ بات سننے میں آئی تھی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں شاید مفاہمت ہو جائے، لیکن بیچ پہ کچھ مدعی جو ایسے ہیں وہ ان کی طرف سے ابھی بات نہیں بن رہی ہے۔ ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے، کیا 9 مئی کے جو مدعی ہے وہ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری صاحب ہے کہ یا کوئی اور ہے؟ جب تک ان جیسے معاملات کا آپ کے پاس حل نہیں ہوگا، اور جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے،
آپ مفاہمت کا بھی نہ سوچیں، آپ سیاست میں ٹہراؤ کا بھی نہ سوچیں. یہ بات کہیں اور سے بگڑی ہوئی ہے. آج بھی پیپلز پارٹی، ہم تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور سے جو آج بیان منسوب ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں کسی ایک گاڑی کو بھی، انہوں نے قومی اداروں کا بھی نام لیا کہ ان گاڑیوں کو بھی بغیر تلاشی کی خیبر پختونخوا میں داخلہ کی اجازت نہیں ہوگی. بھائی خیبر پختونخوا کے آپ وزیر اعظم ہو گئے کہ نہیں مقبوضہ کشمیر کے آپ وزیر اعظم ہو گئے کہ آپ پابندی لگا رہے؟ اگر اس قسم کے رویے دونوں سائٹ سے ہوں گے تو مفاہمت بھی نہیں ہوگی، اور آپ کی جمہوریت جو پہلے سے کمزور ہے، آپ کا پارلیمان جو پہلے سے کمزور ہے، مزید کمزور ہوگا. خدا را اب ان جماعتوں کو، تمام جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ ان کو مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنا ہوگا، ورنہ نہ بانس رہے گی نہ بجے گی بانسری. صافی صاحب، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کیا آپ کو کوئی خبر ہے شہباز ٹیم میں اسحاق ڈار صاحب بھی خزانہ سنبھالیں گے یا کوئی اور ہوگا؟ اسلام آباد میں تو خبریں یہی ہے کہ اس دفعہ اسحاق ڈار صاحب کے چانسز کم لگتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پس منظر میں ان کا کردار ہو، لیکن اس وقت آنے والی جو حکومت ہے ان سے زیادہ اختیارات جو ہوں گے معاشی فرنٹ پہ، وہ ایس آئی ایف سی کے تحت زیادہ پروجیکٹس ہوں گے. تو اس پہ ہمیں نہیں لگتا کہ اسحاق ڈار صاحب کی وہی پوزیشن ہوگی جو پی ڈی ایم 1 میں ان کی پوزیشن تھی. اگر سمبولکلی ان کو نواز شریف صاحب کی سفارش پہ کہیں پہ رکھا بھی جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کی ماضی میں وہ اسٹرینتھ یا طاقت ہوگی. اب سننے میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ نگران حکومت میں جو اس وقت وزیر خزانہ ہے ان کی بھی خدمات کسی نہ کسی صورت لیے جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ایس آئی ایف سی کے جو چلانے والے ذمہ داران ہیں ان کی نظر کرم کہاں پہ پڑتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چین جیسے ممالک، سعودی عرب جیسے ممالک، ان کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ پاکستان کے آنے والی جو اکنامکس جو پالیسی ہے اس میں چین کا کردار بہت کلیدی ہوتا جا رہا ہے. چین کو سی پیک کمپلیٹ کرنے کی جلدی ہے، بی آر آئی سے ریلیٹڈ جو اور پروجیکٹس ہے. یہی وجہ ہے کہ چینی وزیر اعظم اور صدر نے پہلی فرصت میں شہباز شریف صاحب کی تعیناتی پر تو پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، لیکن ہماری بیجنگ سے رابطے ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل کون کرے گا. یعنی ان کے جو پہلے احسن اقبال صاحب کے اختیارات بھی ہمیں اس دفعہ لگتے ہیں کہ شاید ان کے اختیارات پلاننگ کمیشن میں مزید کم ہو، ایس آئی ایف سی کے تحت زیادہ سے زیادہ اختیارات تفویض ہو، تو ان کو بھی یہ پریشانی ہے. ایک معاشی محاذ اور خارجہ محاذ، دو محاذ اہم